میں مطلوب احمد ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ویلاگ بھلکڑ للچائی نظروں سے دیکھنے والے، سگریٹ نوشی چھوڑنے والے لوگوں کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ آج کی آن ایئر ہومیوپیتھک مٹیریا میڈیکا کے سلسلے کی دوائی ہے کلیڈیم۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ وصلی اللہ نبی الامی۔ آن ایئر ہومیوپیتھک مٹیریا میڈیکا کے سلسلہ کی آج کی دوائی ہے کلیڈیم۔ کلیڈیم کے بارے میں جب بھی ذہن میں آتا ہے تو چند باتیں پریکٹیکل لائف میں، کلینکل لائف کے لیے جو سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں آلات تناسل کی خارش، وہ عورتوں میں ہو یا مردوں میں ہو، ادھر یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ دوسرا، اس میں دیکھا گیا ہے کہ جیسے وہ نانا پاٹیکر کہتا ہے نا کہ سالہ ایک مچھر انسان کو ہیڑا بنا دیتا ہے، ایسے ہی ایسے بندوں کی دوائی ہے، ایسے مریضوں کی دوائی ہے جس پر مکھیوں کی بڑی کشش ہوتی ہے۔ ساری محفل میں چھوڑ کر اس ہی شخص پر مکھی آ کر تنگ کرے گی۔ اس کو کبھی کان پہ بیٹھے گی، کبھی ناک پہ بیٹھے گی، کبھی چہرے پہ بیٹھے گی، یہ ہاتھ ہی مارتا رہتا ہے کہ کدھر گئی، ایسے یعنی یہ مکھیوں کو کشش کرتا ہے۔ اس کا پسینہ شاید میٹھا ہوتا ہے، تو یہ سموکروں میں خاص طور پر میں نے دیکھا ہے کہ یہ سموکروں میں کافی میٹھا ہو جاتا ہے پسینہ، اور ان کو مکھیاں بہت تنگ کرتی ہیں۔ جب ہم یہ دیتے ہیں سموکروں کی سگریٹ چھڑوانے کے لیے، تو پہلا اس کا سمٹم جو ظاہر ہوتا ہے کہ مکھیوں کی کشش تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ اور اس میں ایک بڑا زبردست سمٹم ہے کہ یہ، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بھلکڑ، یہ بھولنے والے بات کے دوران ہی بات کرتے کرتے بھول جاتے ہیں، اور یہ اکثر آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے، اچھا میں کیا بات کر رہا تھا، یعنی بات کا موضوع ہی بھول جاتے ہیں۔ خاص طور پر یہ ایسے وہم کی دوائی ہوتی ہے جو فرض کیا اپنی تجوری کا تالا کھولا ہے اور اس نے اپنی طرف سے تالا بند بھی کر دیا ہے یا کنفرم بند کر دیا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اگر گاڑی میں ہے، بائک میں ہے، پیدل ہے، تو ایک خاص ٹائم کے بعد، 5 منٹ کے بعد، 10 منٹ کے بعد اس کو خیال آئے گا کہ میں پتہ نہیں تالا لگا کے آیا ہوں، نہیں لگا کے آیا۔ یعنی ایسے شاپ کیپر ہے، شاپ پہ وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں تالا میں نے لگایا نہیں ہے شاید، یا اپنی تجوری کو، اپنے گلے کو تالا شاید میں نے کھولا تھا، لگایا نہیں ہے۔ تو وہ واپس آ کر چیک کرتا ہے تالا کہ ہاں تالا میں نے لگا دیا تھا۔ پھر اس کو تھوڑی یعنی شرمندگی ہوتی ہے کہہ لیں، یا یعنی اس کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اور بائی چانس ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ تالا واقعی نہیں لگایا ہوا ہوتا اس نے، یعنی یہ اس طرح بھولنے والا ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک ہے، یہ کینٹ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ایسی نامردی کی دوائی ہے جس میں خواہش انتہائی ہوتی ہے، سیکس کی خواہش انتہائی ہوتی ہے، لیکن عملی طور پر عضو تناسل اس کا ساتھ نہیں دیتا، اس میں اریکشن نہیں ہوتی، وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ پلپلا ہوتا ہے، ڈھیلا ہوتا ہے، وہ اس کا ساتھ ہی نہیں دیتا۔ اس کے باوجود یہ حالانکہ چاہے نامرد بھی ہو جائیں، لیکن یہ عورتوں کو، لڑکیوں کو للچائی نظروں سے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اکثر اس کے مریض آپ کو کالج، لڑکیوں کے کالج کے سامنے، ہاسٹل کے سامنے، یا جہاں لڑکیوں کی آمد و رفت ہو، یہ وہاں کھڑے ہو کر ان کو للچائی نظروں سے دیکھتے رہتے ہوتے ہیں۔ اور کینٹ صاحب لکھتے ہیں کہ اسی دیکھنے میں ہی یہ بغیر اریکشن کے ہی انزال بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹائیفائڈ نما بخار کی بھی دوائی ہے۔ عام طور پر اس کو گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے اور یہ ٹھنڈک سے اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہے۔ اچھا، اس کو بھوک لگی ہوئی نہیں ہوتی، لیکن یہ کھانا خوب کھا لیتا ہے۔ اسی طرح اس کو پانی کی پیاس ہوتی نہیں ہے، لیکن پانی خوب پیتا ہے، یعنی بغیر بھوک کے کھاتا ہے اور بغیر پیاس کے پانی پیتا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ اعلیٰ تناسل کی شدید خارش، اس پر دانے نکلتے ہیں، اس پر زخم بن جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ عورتوں میں وجینا کی بیرونی اور اندرونی خارش کے لیے بڑی اچھی دوائی ہے، اور میرے معمول کے مطابق یہ 30 میں خارش پر بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ نفسیاتی معاملات میں، یادداشت پر یہ 1 میں، اور اسی طرح سگریٹ چھڑوانے کے لیے بھی
मैं तो कम से कम इसको 1 ml में इस्तेमाल करवाता हूँ। जैसे मैंने बताया कि आला तनासल के साथ साथ ये टेस्टीज़ फोतों की खारिश पर भी काम करती है। आमतौर पर मोटे लोग जो थोड़ा वज़न ज़्यादा जिनका होता है, उनको अगर सुजाक हो जाए, उस सुजाक ठीक होने के बाद की नमर्दी पर ये बड़ा अच्छा काम करती है। औरतों में ये वजैनल खारिश करने से उनको जुलक पर यानी अंगूश जानी पर मजबूर करती है कि उनके जज्बात भड़क जाते हैं उस खारिश से, उधर ये बहुत अच्छा काम करती है। और मर्दों में इसका सिम्टम देखा गया है कि बोसो कनार के बावजूद, फोरप्ले के बावजूद भी इरेक्शन नहीं होती। जैसे पहले मैंने बताया कि मीठा पसीना आता है जो मक्खियों को कशिश करता है, इसलिए इसको बोरक साहब लिखते हैं, विलियम बोरक साहब, कि ये आला तनासल पर काम करने वाली बड़ी अच्छी दवाई है। आम तौर पर मरीज़ हरकत से घबराता है, मैदे पर इसके खुश्की का एहसास भी होता है और साथ खुराक से भरा हुआ लगे। गर्म मशरूबात इसको पसंद होते हैं, हालांकि देखो गर्मी से इसको ज़्यादती है या गर्मी इसको पसंद नहीं है, लेकिन मशरूबात ये चाय पीना चाहेगा, सूप पीना चाहेगा। आमतौर पर देखा है कैंट बोरक साहब लिखते हैं कि आला तनासल ठंडा होता है, उस पर ठंडा पसीना आता है और नमर्दी होती है, जबकि ख्वाहिश इसमें काफ़ी होती है। आम तौर पर नज़लावी बलगम या नज़लावी नज़ला जो जिसमें बलगम निकलता हो, ये ऐसे नज़ला ज़ुकाम की भी दवाई है जिसमें बलगम कसीर मिकदार में ख़ारिज हो रहा हो। तो आज हम बात कर रहे थे क्लैडियम की। वस्सलाम।